تو کیا یہ اس کا منطقی نتیجہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم وہی کچھ کرو گے تو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم واضح طور پہ تمہیں بتایا کرتے تھے کہ ان کی روش کا نتیجہ کیا ہوا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور مختلف قسم کی شہادتیں، امثال، داستانیں، واقعات تمہارے سامنے ہم پیش کیا کرتے تھے، مثالیں دے دے کے بھی تمہیں سمجھایا کرتے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اس کے باوجود وہ چالیں چلتے رہے، بجائے اس کے کہ غلط روش و نظام کو چھوڑیں، وہ تو وہی رکھا بدستور، اور اپنے آپ کو فریب دے کے اس کی تباہی سے بچنے کے لیے چالیں چلتے رہے۔ استادیوں کا استاد جائے استاد حالی، جی ہاں، تدبیریں کرتے رہے، بھول گئے کہ خدا کا قانون بھی تدبیریں جانتا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ تدبیریں کرتے رہے، یہ رکھنا بند کر دو، یہ سوراخ بند کر دو، یہ کہنے کے تباہی اس مقام سے آگے جو ان کے فہم و شعور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی آیا کرتی ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اپنے ذہن میں انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ بس اب کے ایسا پلاننگ ہم نے کر لی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اور ہل جائیں گے، ہم نہیں ہل سکتے۔ یہ تھا اپنے ذہن کے اندر، یہ بھی ہم نے مار لیا، وہ بھی ہم نے یہ کر لیا، پہاڑ ہل سکتے ہیں ان سے، صاحب یہ کچھ تھا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہیں اس زام باطل کے اندر گرفتار نہ ہو جانا، ان سے کہہ دو کہ خدا جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا کرتا ہے وہ پورا نہیں ہوا کرتا۔ محض مولد کا وقفہ ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، کیا الفاظ صفات آتے ہیں آیتوں کے آخر میں، خدا کی صفات، عزیز، بڑی قوت والا ہے۔ پھر یہ انتقام کا لفظ جو ہے اردو کا نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ، یہ جو لیے جاتے ہیں نا چرواہے بھیڑوں کو ایک راستے کے اوپر، تو چلانا ہوتا ہے سیدھی راستے کے اوپر، ان میں سے کچھ بگڑ کے ادھر چلی جاتی ہیں، وہ کچھ ادھر چلی جاتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے، لاٹھی اس کے پاس ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، ادھر جاتا ہے ان کو دو تین مارتا ہے، لاتا ہے اس کے راستے کے اوپر، ادھر جاتا ہے ان کو مارتا ہے، یوں لاتا ہے۔ اس طرح سے یوں بگڑنے والی بھیڑوں کو اس راستے کے اوپر لے آنا جو ہے، اسے وہ انتقام کہتے ہیں۔ ذو انتقام، جو یوں نہیں درمیان میں راستے کے چلا کرتے، وہ ان کو پھر لٹ کے ذریعے سے لانا پڑتا ہے۔ عزیز، بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ کہا ان سے کہہ دو، وہ دور آنے والا ہے، اس کے بعد عزیزان من سننے کی باتیں ہیں، آخری آیتیں آ رہی ہیں قرآن کی۔ کہا یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کمزور، ناتواں، بے کس، بے بس یہ ایک جماعت ہے، مٹھی بھر تعداد بھی اتنی ہے، وطنوں کو چھوڑ کے یہاں بھاگ گیا، یہ سب کچھ ان ٹکراؤ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ ٹکراؤ جو ہے، قرآن نے کہا یہ ٹکراؤ ہوں گے، یہ تصادمات ہوں گے، یہ تم چالیں چلو گے، ان چالوں کا جواب ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا، اور اس کے بعد انجام کیا ہے سنیے حفیظ صاحب، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا، یہ نظام الٹ کے رہ جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، عزیزان من، عشق و شان کے ساتھ کون اور کہے گا یہ زمین بدل جائے گی؟ یہ ہماری بات کی شاعری ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے کس انداز سے کہا ہے یہ زمین بدل جائے گی، زمین کی غیر الارض، اس کی جگہ بدل کے فنا نہیں ہو جائے گی، اس زمین کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی، اس آسمان کی جگہ دوسرا آسمان آ جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کون سی وہ زمین ہوگی؟ وہ زمین کے جو خدا کے نور سے جگمگا رہی ہوگی۔ تبدل الارض غیر الارض والسماوات، انقلاب کے لیے عزیزان من یہ الفاظ استعمال کرنا اس دور میں قرآن ہی کا کام تھا۔ یہ زمین بدل جائے گی، یہ آسمان بدل جائے گا، بات کی بات ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو اقبال نے جو کہی تھی انقلاب کے لیے کہ یا بکش در سینہ من آرزوئے انقلاب۔ عزیزان من، اس کی یہ نظم زبور عجم کی بڑی عجیب چیز،
یا بکش در سینہ من آرزوئے انقلاب، یا تے تو میرے سینے کے اندر یہ جو انقلاب کی آرزو ہے اس کو ختم کر دے یا اللہ، اور یا دیگر گوں کن نہادے این زمانو این زمین، یا چنا کن یا چنی، اور یا پھر یہ زمین بدل دے یہ آسمان بدل دے، یا یہ کر یا وہ کر، یہ جو بین مجھے رکھا ہے، سینے میں آرزو انقلاب بھی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، نہ وہ بدلا نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی، الہی کس طرح میں اعتبارے کیا وہ انقلاب آسمان کر دوں؟ کیا ہے میں کیسے ارے انقلاب آسمان کر دوں، میں کیسے اعتبار انقلاب آسمان کر دوں؟ نہ میں بدلا نہ دل، نہ وہ بدلا نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی۔ ٹھیک وہ کہتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو آرزو ہی بدل دے اور کچھ نہیں، یہ بھی تو یہاں نہیں ہو سکتا ان کے ہاں، یہ بھی مشکل ہے کہ تجھ پہ قابو نہیں، دل پہ تو ہے قابو اپنا، نہیں ہوتا دل پہ بھی قابو اپنا، قرآن سمجھ میں آتا ہے تو دل پہ قابو نہیں رہتا، پھر یہ آرزویں نہیں مرتی عزیزان من، وہ اسی تڑپ میں مر جاتا ہے آدمی۔ یا بے کش، کس قدر چیخ ہے جو نکل گئی ہے اس کے سینے سے کہ یا بے کش در سینہ من آرزوئے انقلاب، یا دیگر گوں کن نہادے ای زمانو ای زمین، یا چنا کن یا چنی۔ بڑی عجیب فقر بخشی، وہ جو شعر میرے سامنے اندر لگا ہوا ہے، فقر بخشی با شکوہ خسرو پرویز بخش، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی، یا چنا کن یا چنی۔ عجیب چیز ہے صاحب۔ بہرحال بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یوں ہی مذاق ہو رہا ہے، خدا کو علم ہی نہیں ہے، غافل ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، یوں ہی تم کہو گے۔ کہا وہ انقلاب آئے گا کہ اس زمین کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی، آسمان کی جگہ دوسرا آسمان آ جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک خدا کا قانون ہوگا اور وہ قانون اس خدا قہار کہا جاتا ہے۔ یہ جو گوشت گلتا نہیں ہے نا ہمارے ہاں، اور اس گوشت کو پھر خاص طور پہ کچھ اس میں پپیتا ذرا سا ڈالو جی، سوڈا ذرا سا ڈالو جی، یہ کچھ کھاؤ جی، اس کو جب گلایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ اتنے سخت گوشت کے بنے ہوئے یوں گلا دیا جائے گا۔ واحد القہار وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اس وقت تو یہ کیفیت ہے تمہاری، کوئی یوں چھپ گیا، کوئی یوں چھپ گیا، کوئی بیلوں میں گھس گیا، مکر اور فریب، برازو نمایاں ہو کے ابھر کے اس عدالت کے سامنے سارے آ جاؤ گے، اور عدالت ہوگی خدائے واحد القہار کی صاحب۔ یہ ہوگا، یوں یہ زمین بدلے گی، یوں یہ آسمان بدلے گا۔ عزیزان ایمان، زندگی کا اعتبار نہیں، میں اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے، میرا ایمان ہے قرآن کی روح سے نو انسانی اس کرۂ ارض پہ یہ نظام قائم ہوگا، یہ زمین بدلے گی، یہ آسمان بدلے گا، یہاں بدلے گا یہ زمین الارض۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کیا نقشہ کھینچا ہوا، یہ بڑے بڑے فرعونہ دہر اور نمارید اثر جو بنے پھرتے ہیں، تو دیکھے گا ان کو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے چلے آئیں گے، اکیلا اکیلا نہیں، ایک کی ہتھکڑی دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ، یہاں بھی اکٹھے تھے نا، آؤ جناب پوری کی پوری کابینہ چلی آ رہی، یعنی مقرنین فی الاسفاد۔ بھئی فی الاسفاد ٹھیک ہے، ہتھکڑیوں نہیں، ایک تو اکیلا مجرم آتا ہے نا ہتھکڑی میں جکڑا ہوا، پورے کا پورا گروہ سارے کا سارا ڈاکوؤں کا وہ اکٹھی ہتھکڑیاں مارا کرتے ہیں نا ان کے ساتھ دوسری کہتا یوں کیفیت ہوگی تمہاری، گھسڑتے ہوئے چلے گا۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، بڑی بڑی زرہیں پہن رکھی ہیں حفاظت کے لیے کہ کسی قسم کا کوئی تیر آئے، تلوار آئے، اثر ہی نہیں کر سکتی، تشبیہ ملاحظہ ہو۔ کہنے لگے یہی زرہیں اتاریں گے نہیں ہم، ان کی کیفیت ہوگی کہ ان کی آتش درون سے یہ پگھل کر یوں چپک جائیں گی جیسے تار کول چپک جاتا ہے انسان کے بدن کے ساتھ، اتاریں گے نہیں یہ سب۔ ان کے اندر بھڑکنے والی آگ سے یہ زرہیں یوں پگھل جائیں گی اور اس کے بعد یوں چپک جائیں گی جیسے پگھلا ہوا تار کول چپک جاتا ہے۔ یہ وہ آج کل ایک نیا بم نکلا ہے، وہ نوٹیم بم، کیا وہ ہوتا ہے، وہ جو وہ کہتے ہیں نا اڑ کے چپک جاتا ہے، تار کول کی طرح چپک جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن نے جو قطران کہا ہے،
یوں تمہاری یہ خود تمہاری اپنی زرہیں جو ہیں یہی اس طرح سے پگھل کے چپک جائیں گی جیسے، میں کہتا ہوں یہ عذاب کی شکل ملاحظہ فرماؤ، تار کول پگھلا ہوا جو کسی سے چپک جائے کسی کے اوپر، پوچھو نہیں اس سے کیا، کوئی مداوع اس کا، کوئی حفاظت کا سامان اس سے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا تمہاری اپنی خرابی، بڑی بڑی زرہیں تم نے بنا رہی، وجوہہم النار، کہتا زرہیں تو یہاں تک ہوتی ہیں بھائی، یہ تو پگھل جائے گا سارا کچھ، چلو جی چہرے بچ جائیں گے، کہنے لگے اس سے جو شعلے اٹھیں گے اس سے چہرے جھل جائیں گے۔ وہ بھئی یہ کیوں ہوگا؟ یہ کچھ تم جو آج کر رہے ہو یہ اس لیے ہوگا کہ خدا کے ہاتھ میں اب قوت آ گئی ہے، خدا والوں کے ہاتھ میں قوت آ گئی ہے، تو جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہی کچھ یہ کچھ کریں گے، انہوں نے تو یہ کچھ کیا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، کہا لِیَجْزِیَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ اس لیے تاکہ خدا کا قانون ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔